السلام علیکم ناظرین قطیبہ بن مسلم کی فوج میں ایک کماندار تھا۔ شجاعت میں اپنی مثال آپ تھا، بہادر اتنا کہ میدان جنگ میں دیکھنے والے اسے اس جگہ پاتے جہاں دشمن کے حملے کی شدت سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ وہ 1000 سواروں کا کماندار تھا۔ سب لوگ اسے ابو موسیٰ کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے 2 تو 12 اور 15 سال کی عمروں کے درمیان تھے، جبکہ ایک جو سب سے چھوٹا تھا 5 سال کا تھا۔ ابو موسیٰ کو اس سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ اس سے ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ جب وہ فوج کے ساتھ کسی مہم پر جاتا تھا تو اپنی بیوی کو اس کے بارے میں خاص تاکید کر کے جاتا تھا۔ جوان سال آدمی تھا اور بہت خوب روح۔ ایک دن وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ صبح صبح گھر سے نکلا تو پھر واپس نہیں آیا۔ وہ اپنی بیوی کو کہہ کر گیا تھا کہ دوپہر سے پہلے واپس آ جائے گا، لیکن اب سپہر ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ دونوں لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ اس لیے اس کی بیوی کی پریشانی بڑھنے لگی، مگر وہ یہ کہہ کر دل کو تسلی دیتی رہی کہ کسی کام میں دیر ہو گئی ہوگی، رات تک واپس آ جائیں گے۔ لیکن پھر رات آئی اور وہ بھی گزر گئی، مگر دونوں باپ اور بیٹا لوٹ کر نہیں آئے۔ اب تو اس کی بیوی اور دونوں بیٹے حد درجے پریشان ہو گئے تھے۔ رات تو ان لوگوں نے جیسے تیسے گزار لی، مگر صبح ہوتے ہی ابو موسیٰ کی بیوی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ وکی کے پاس پہنچ گئی۔ وکی بنی تمیم کا سردار تھا۔ قطیبہ بن مسلم کی فوج کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ فوج کے مختلف دستوں کی ترتیب عرب قبائل کے حساب سے دی گئی تھی، اور یہ ترتیب قطیبہ بن مسلم نے دی تھی۔ ایک دستے میں ایک قبیلے کے لوگ ہوتے تھے، ہر دستے کا کماندار اس قبیلے کا کوئی شخص ہوتا۔ اسی طرح ابو موسیٰ کا تعلق بنی تمیم سے تھا۔ اس کے ماتحت 1000 سوار تھے، جبکہ بنی تمیم کا کماندار وکی تھا، جو بنی تمیم کا سردار بھی تھا۔ ابو موسیٰ کی بیوی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ صبح ہی وکی کے گھر پہنچ گئی۔ وکی کو اطلاع دی گئی کہ ابو موسیٰ کی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہے، تو وہ دوڑا آیا۔ اسے قطیبہ بن مسلم نے بلایا تھا اور وہ اس کے پاس جانے کی تیاری کر رہا تھا، مگر جب اسے ابو موسیٰ کی بیوی کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ فوراً ان کے پاس پہنچا۔ وہ ابو موسیٰ کو جانتا تھا اور اس کی بہادری کی وجہ سے اس کی قدر کرتا تھا۔ ابو موسیٰ کی بیوی کو مہمان خانے میں بٹھایا گیا تھا۔ وکی جب مہمان خانے میں داخل ہوا تو ابو موسیٰ کی بیوی نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب تو دے دیا، لیکن ابو موسیٰ کی بیوی کا لہجہ اور اس کا چہرہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا جیسے اس نے تمام رات آنکھوں میں کاٹی ہو اور بہت پریشان ہو۔ یہ بات وکی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کہو کیسے آئی ہو؟ اس نے نرم سے لہجے میں پوچھا۔ دراصل اسے جلدی تھی کیونکہ اسے قطیبہ کے پاس پہنچنا تھا۔ اے بنی تمیم کے سردار، ابو موسیٰ کی بیوی نے وکی سے کہا، کچھ اس شخص کی خبر بھی لے جو 1000 سرماؤں کے لیے کافی ہے۔ ابو موسیٰ کی بیوی نے خالص عربی انداز میں جس سے پریشانی جھلک رہی تھی کہا، کس کی بات کرتی ہے تو؟ وکی نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے جس کو شریعت نے میرا خاوند بنایا ہے، ابو موسیٰ کی بیوی کہنے لگی۔ اس کی یہ بات سن کر وکی پریشان سا ہو گیا، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ کل صبح کا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ نکلا تھا، کہہ کر گیا تھا کہ دوپہر سے پہلے واپس آ جائے گا، مگر اب ایک سورج ڈوب کر دوسرا بھی نکل آیا ہے، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اس بات نے وکی کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ وہ اندر سے پریشان ہو گیا، کیونکہ ابو موسیٰ جیسے شخص کی گمشدگی جو اس کے قبیلے کی آنکھ کا تارا تھا اسے کیسے گوارا ہو سکتی تھی۔ وہ اس کی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تم گھر چلو اور دیکھو، پریشان مت ہونا، میں جلد ہی اس کی تلاش شروع کروا دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ جلد ہی مل جائے گا۔ ناظرین، جس وقت وکی ابو موسیٰ کی بیوی سے یہ باتیں کر رہا تھا، اس وقت ابو موسیٰ مرو سے بہت دور اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کے چھوٹے بیٹے کو باندھ کر بٹھایا گیا تھا۔ وہ جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو اس کا رخ ایک نواحی قصبے کی طرف تھا جو مرو سے باہر تھا۔ اگر مسافر صبح مرو سے نکلے تو وہ دوپہر تک قصبے سے ہو کر واپس آ سکتا تھا، اس لیے ابو موسیٰ گھر کہہ کر گیا تھا کہ دوپہر سے پہلے آ جائے گا۔ لیکن جب وہ مرو سے کچھ دور رہ گیا تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کے سامنے وسیع صحرا تھا اور ہر طرف ریت کے ٹیلے بنتے بگڑتے رہے تھے۔ صحرا میں ہلکی سی ہوا بھی ٹیلوں کے ساتھ مصورانہ ادا کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اس کا بیٹا تو ہوا کی اس مصورانہ ادا کو دیکھتا ہوا محظوظ ہو رہا تھا، لیکن وہ اس احساس سے پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں پیچھا کرنے والے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس نے بہت ضبط کیا کہ پیچھے نہ دیکھے،
لیکن وہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ واقعی اس کا پیچھا ہو رہا ہے یا نہیں۔ آخر جب اسے رہا نہ گیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن دور دور تک سوائے ریت کے اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ قدرے مطمئن ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا بیٹا اس کے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس کا گھوڑا ایک متوسط رفتار سے ریت کے اس سمندر سے گزر رہا تھا۔ وہ مطمئن تو ہو گیا تھا کہ اس کا پیچھا نہیں کیا جا رہا، مگر اس کی چھٹی حص اسے بار بار خطرے کا پیغام دے رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہونے والی ہے، کیونکہ یہ اس کا تجربہ تھا۔ جب بھی اسے کوئی خطرہ پیش آنے والا ہوتا تھا، اسے اس کا احساس پہلے ہی ہو جاتا تھا۔ میرا وہاں جانا بہت ضروری بھی ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا۔ دراصل اس قصبے میں اس کا ایک دوست رہتا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی عمدہ گھوڑا نظر آئی تو اسے اطلاع دے۔ ابھی کل ہی اس کا دوست اسے راستے میں ملا تھا۔ اس نے ابو موسیٰ کو بتایا تھا کہ اس کے قصبے میں ایک گھوڑا بکنے آیا ہے۔ گھوڑا عمدہ ہے لیکن اس کے گاہک زیادہ ہیں۔ میں نے اسے تمہارے لیے ایک دن رکنے کا کہا ہے۔ ابو موسیٰ کا دوست کہہ رہا تھا، اب کل آ کر گھوڑا دیکھو اور معاملات طے کر لو۔ اگر کل نہ آ سکے تو وہ گھوڑا بک جائے گا۔ ابو موسیٰ کے دوست نے گھوڑے کی اتنی تعریف کی اور ایسا نقشہ کھینچا کہ ابو موسیٰ گھوڑے کو دیکھے بغیر ہی اس کا دیوانہ ہو گیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ ہر قیمت پر وہ گھوڑا خرید لے گا۔ یہ ارادہ کر کے ابو موسیٰ وہیں سے واپس روانہ ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کو واپس موڑا اور پھر اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ کر ریڑھ لگا دی۔ ہم واپس جا رہے ہیں؟ اس کے بیٹے نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، اس نے پیار سے اسے پچکارتے ہوئے کہا، ہم پھر کبھی آ کر گھوڑا خرید لیں گے۔ اس نے یہ بات اپنے بیٹے کو راستے میں بتائی تھی کہ وہ لوگ گھوڑا خریدنے جا رہے ہیں۔ گھر میں اس نے کسی سے اس کا ذکر نہ کیا تھا۔ اس کا جواب سن کر اس کا بیٹا خاموش ہو گیا اور پھر ریت کے ٹیلوں سے ہوا کی اٹکیلیاں دیکھنے لگا۔ ابھی وہ دونوں کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ دور دوڑتے گھوڑوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ابو موسیٰ نے دائیں جانب افق کی طرف دیکھا۔ 20-25 سوار طوفان کی رفتار سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اس کو خطرے کا احساس ہوا اور اس نے گھوڑا پوری رفتار سے دوڑا دیا، لیکن آنے والوں نے ایک بڑا سا گھیرا ڈال کر اسے پکڑ لیا اور اب وہ ان کی قید میں معروف سے کافی دور جا رہا تھا۔ اسے پکڑ کر وہ لوگ ایک ویران ٹیلوں کے علاقے میں لے گئے۔ وہاں سے اسے اونٹ پر سوار کرایا گیا تھا۔ اس کو پکڑنے والوں میں سے 3 آدمی مزید 3 اونٹوں پر سوار ہوئے اور اب ان کا رخ ایک نامعلوم منزل کی طرف تھا۔ ابو موسیٰ نے ان سے کئی بار یہ بات پوچھنے کی کوشش کی کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے، مگر کسی نے اسے کوئی بات نہ کی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے لے کر جانے والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ابو موسیٰ سے بات نہیں کرنی۔ ابو موسیٰ کے ہاتھ صرف اس وقت کھولے جاتے تھے جب اسے کھانا دیا جاتا تھا۔ اس دوران اس کے بیٹے کو تلواروں کے سائے میں کر لیا جاتا تھا کہ کہیں ابو موسیٰ بھاگ نہ جائے۔ اس کا بیٹا ہی اس کی وہ واحد کمزوری تھی جو اسے بھاگنے سے روک سکتی تھی، اور شاید پکڑنے والوں نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ آخر ایک روز یہ قافلہ ایک بلند ٹیلے سے گزر رہا تھا جس کے عقب میں خاصے دور ایک قلعے کے آثار ابو موسیٰ صاف دیکھ سکتا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ یہ قلعہ اسے خاصا عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ اس کے آس پاس نہ کوئی آبادی تھی اور نہ ہی لوگ اس کے ارد گرد نظر آ رہے تھے۔ ابھی وہ لوگ قلعے سے خاصی دور تھے، اس لیے ابو موسیٰ یہ اندازہ نہ کر سکا کہ یہ قلعہ دراصل ایک کھنڈر ہے۔ قلعے کی فصیل ابھی تک سلامت تھی، مگر اندر کی عمارتوں میں سے اکثر منہدم ہو چکی تھیں۔ جب قلعے کے آثار اور نقوش زہر واضح ہوئے تو ابو موسیٰ کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک کھنڈر ہے۔ یہ قلعہ کسی زمانے میں آباد ہوا کرتا تھا، لیکن پھر ایک جابر بادشاہ نے اس قلعے کو فتح کیا اور یہاں کے مکینوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس نے اس قلعے کو دیگر بادشاہوں کی طرح منہدم نہ کروایا تاکہ یہ اس کی فتح کی یادگار کے طور پر باقی رہے، اور یہ قلعہ ابھی تک باقی تھا اور اس کے ظلم و زیادتی کی کہانی خاموش زبان سے سنا رہا تھا۔ جب وہ اس قلعے سے چلا گیا تو اسے آباد کرنے کا خیال کسی شخص کو نہ آیا، بلکہ لوگ اس میں دوبارہ آباد ہونے سے ڈرنے لگے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس قلعے پر کوئی عصیب چھا چکا تھا جس کی نحوست سے قلعے کے لوگوں کا یہ حشر ہوا تھا۔ اب ابو موسیٰ کو پکڑ کے لے جانے والے اس قلعے میں لے جا رہے تھے۔ وہ لوگ بھی ان تمام واقعات سے واقف تھے جو اس قلعے سے منسوب کیے جاتے تھے، لیکن وہ تو یہاں کافی عرصے سے ڈیرا ڈالے ہوئے تھے اور انہیں اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا جس سے وہ کسی عصیبی قوت سے ڈرنے لگتے۔ اس قلعے میں دراصل جرائم پیشہ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ آباد تھا۔ یہ لوگ چوری ڈاکے اور اغوا کے کاموں میں بہت ماہر تھے۔ قافلے لوٹتے تھے اور ان لوٹے ہوئے قافلوں سے جوان سا لڑکیاں اغوا کر کے بھاری داموں فروخت کرتے تھے۔ بچوں اور تندرست جوان لوگوں کو غلام بنا کر بیچ دیتے تھے، جبکہ لاچاروں اور کمزوروں کو قتل کر دیتے تھے۔
اس کے علاوہ اجرت کے عوض کوئی بھی ان سے غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کروا سکتا تھا۔ یہ لوگ اپنا کام کرنے میں اس حد تک ماہر تھے کہ ان کا ایک بھی آدمی آج تک نہیں پکڑا جا سکا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زیادہ تر سرگرمیاں اس ویران علاقے میں مرکوز ہوتی تھیں۔ وہ 3 افراد ابو موسیٰ اور اس کے بیٹے کو لے کر اس قلعے میں آ گئے۔ قلعہ کے اندر موجود عمارتوں میں سے اکثر کھنڈروں میں تبدیل ہو چکی تھیں، جبکہ کچھ عمارتیں ابھی تک سلامت تھیں۔ ان سلامت عمارتوں میں ان ڈاکوؤں اور لٹیروں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، اور راہ چلتے یہ بات ابو موسیٰ نے خاص طور پر محسوس کی۔ ابو موسیٰ اور اس کے بیٹے کو لے جا کر ایک بڑے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کمرے کی چھت بہت اونچی تھی، جس میں چھوٹے چھوٹے روشن دان تھے۔ اس کی خستہ دیواروں سے بھی عظمت کی جھلک ظاہر ہو رہی تھی، اس عظمت کی جو کئی صدیاں پہلے قتل کی جا چکی تھی۔ کمرے کا فرش صاف تھا، اور اس کے درمیان میں ایک بڑا سا اور نرم قلین بچھایا گیا تھا، جبکہ ایک طرف ایک پلنگ بچھایا گیا تھا۔ ابو موسیٰ اور اس کا بیٹا پریشان نگاہوں سے ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ چھت سے لٹکتے بڑے بڑے جالے اس کمرے کے تھوڑے بہت باقی ماندہ حسن کو نہ صرف ماند کر رہے تھے، بلکہ ماحول پر ایک پراسرار سا تاثر پیدا کر رہے تھے، اور یہ تاثر ابو موسیٰ کے بیٹے کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ڈر کر اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، جو ابھی تک کھڑا کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنے سہمے ہوئے بیٹے کو دیکھا تو پیار سے اسے گود میں اٹھا لیا اور لے جا کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ وہ خود اس کے سامنے ٹانگوں پر وزن ڈال کر بیٹھ گیا، اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، میرا بیٹا ڈر گیا ہے۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں ابی؟ اس کے بیٹے نے پوچھا۔ اس کے بچے اسے ابی کہہ کر پکارتے تھے۔ تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم جلد ہی یہاں سے نکل جائیں گے، اس نے اپنے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ حالانکہ اندر سے وہ خود کافی پریشان تھا، اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اسے اغوا ہوئے دوسرا ہفتہ تھا، اور اسے ابھی تک پتہ نہ چلا کہ اسے کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے یہ پتہ تھا کہ اسے اغوا کرنے والا کون ہے۔ تم ڈرو گے تو نہیں؟ اس نے بیٹے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ دیکھو، ایسے حالات میں ڈرتے نہیں، بلکہ ہمت سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید وہ تمہاری معصوم دعائیں سن لے۔ ادھر ابو موسیٰ اپنے بیٹے سے باتیں کر رہا تھا، ادھر اسے لانے والے تینوں آدمی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک چوتھا آدمی بھی موجود تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے دروان خدا کو اطلاع پہنچائی تھی کہ اس نے جن آدمیوں کو قتیبہ کے قتل کے لیے بھیجا تھا وہ مارے جا چکے ہیں، اور اب دروان خدا کے حکم سے ہی ان لوگوں کے پاس آیا تھا، اور انہیں بھاری رقم دے کر قتیبہ بن مسلم کے اس کماندار کو اغوا کروایا تھا۔ اس نے 1 ہفتہ مروب میں گزارا تھا، اور قتیبہ کی فوج کے سلاروں اور کمانداروں پر نظر رکھی تھی کہ ان میں سے کون اس کے مطلب کا آدمی ہو سکتا ہے۔ 1 ہفتے کی تلاش کے بعد اس کی نظر ابو موسیٰ پر آ کر ٹھہر گئی۔ اسے جس کام کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کے لیے ابو موسیٰ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بہادر تھا، شجاع تھا، اور سب سے بڑھ کر اپنے دستے میں ہر دل عزیز تھا، اس لیے وہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا، بشرط یہ کہ وہ ابو موسیٰ کی شخصیت کو اپنے انداز میں ڈھالنے میں کامیاب ہو جاتا، اور اس کام کے لیے اسے کچھ وقت درکار تھا۔ ناظرین، دراصل اسے دروان خدا نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح قتیبہ بن مسلم کی فوج میں بغاوت کروا دے۔ اس طرح یا تو قتیبہ بن مسلم قتل ہو جائے گا، یا پھر خراسان کی گورنری اسے چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ اس ہونے والی بغاوت کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ قتیبہ کو خراسان سے نکالا جائے۔ اور سن لو، دروان خدا نے اس شخص کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا، اگر تم یہ بغاوت کروانے میں کامیاب ہو جاؤ تو باغیوں کو معلوم ہے کیا نعرہ دینا ہے، آپ حکم کریں۔ یہ نعرہ باغیوں کو دینا میرا کام ہے، اس نے جواب دیا تھا۔ نعرہ یہ دینا ہے کہ قتیبہ ایک بد کردار حاکم ہے، اس لیے اسے مسلمانوں پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس طرح امید ہے کہ قتیبہ کا سیر ختم کیا جا سکے گا، اور اگر کچھ بھی نہ ہوا تو کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ اس کی فوج آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو جائے گی، اور وہ ایک عرصے تک اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ دروان خدا کہہ رہا تھا۔ اب وہ آدمی قلعے میں ان تینوں کے سامنے موجود تھا جو ابو موسیٰ کو اغوا کر کے لائے تھے۔ وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ اسے اغوا کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی۔ مشکل کیسی؟ اغوا کرنے والوں میں سے ایک نے جواب دیا، وہ تو اس طرح ہمارے ہاتھ آ گیا جس طرح پرندہ شکاری کے جال میں پھنس جائے۔ اب تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، تمہیں تمہارا معاوضہ کل تک مل جائے گا۔ وہ شخص بولا، پہلے کبھی تمہارے کسی کام کے معاملے میں معاوضے کی فکر کی ہے؟ نہیں، پھر بھی یہ میرا فرض ہے کہ تمہارا معاوضہ وقت پر دوں۔ اس شخص نے کہا، ویسے اگر ان دونوں باپ بیٹا کو اسی جگہ رکھوں تو؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پہلے آدمی نے کہا، لیکن اس کے لیے معاوضہ الگ دینا ہوگا۔
معاوضے کی تم لوگ فکر نہ کرو۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا آپ ذرا اس کے پاس تو لے چلو۔ اس نے کہا تو وہ تینوں سے اس کے کمرے تک لے آئے جس میں ابو موسیٰ کو بند کیا گیا تھا۔ اس وقت ابو موسیٰ پلنگ پر بیٹھا نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ اس کا بیٹا سو چکا تھا۔ اس نے سنا ہی تھا، آخر ایک لمبے سفر سے تھکا ہوا آیا تھا، اور سفر بھی ایسا جو ایک ذہنی اذیت میں گزرا تھا، جبکہ ابو موسیٰ تھکاوٹ کے باوجود نیند کی وادیوں میں جانے سے قاصر تھا۔ وہ ابھی خیالات میں ہی گم تھا کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا جسے دروان خدا نے بھیجا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ ابو موسیٰ کو سخت ناگوار گزر رہی تھی، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ اسے کچھ کہہ سکتا۔ وہ آنے والے شخص کو جانتا نہیں تھا، لیکن اسے یہ سوچ کر ہی اسے چڑ ہو رہی تھی کہ وہ اسے اغوا کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اس شخص نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا اور ابو موسیٰ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ کہو ابو موسیٰ، سفر کیسا گزرا؟ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے جبکہ میں تمہیں جانتا تک نہیں؟ ابو موسیٰ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران ہو گیا تھا۔ یہ باتیں چھوڑو، اگر ہم تمہارا نام نہ جانتے تو تمہیں اغوا کیوں کرتے؟ اس نے جواب دیا، لیکن تمہاری میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ پھر مجھے اغوا کیوں کیا گیا ہے؟ ابو موسیٰ نے احتجاج کرنے کے انداز میں سوال کیا۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں کہ تمہیں کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ اس شخص نے جواب میں کہا، پہلے میں اپنا تعارف تو کرا دوں۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ نمودار ہو گئی جسے شکاری شکار کو دیکھ کر چہرے پر لے آتا ہے۔ وہ اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میرا نام زرغام ہے اور تمہیں اغوا کرنے کا کام مجھے کسی عام شخص نے نہیں بلکہ بخارا کے بادشاہ دروان خدا نے سونپا ہے۔ دروان خدا؟ ابو موسیٰ کے چہرے پر دروان خدا کا نام سن کر حیرت اود آئی۔ لیکن میرے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے جبکہ میں آج تک اس کے دربار میں بھی نہیں گیا؟ اسے تم سے نہیں بلکہ تمہارے امیر اور خراسان کے گورنر قتیبہ بن مسلم سے دشمنی ہے، اور وہ اس دشمنی کو تمہارے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے۔ زرغام بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ جو کچھ کہنا ہے صاف صاف بیان کرو۔ ابو موسیٰ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، بات تو بڑی صاف ہی ہے۔ زرغام نے ابو موسیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ایک بہادر شخص ہو، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہارے بارے میں کسی بات کا علم نہیں۔ میں نے پورا ایک ہفتہ صرف کیا ہے تمہارے بارے میں چھان بین کرنے میں، اس لیے میں جو بات کروں گا وہ 100% حقائق پر مبنی ہوگی۔ کیا معلوم ہے تمہیں میرے بارے میں؟ ابو موسیٰ نے سوال کر دیا، لیکن اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور گزر گیا۔ جب سے زرغام کمرے میں داخل ہوا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ضرور ہے، لیکن کہاں یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اور اب اسے یاد آ گیا تھا کہ ایک دن مرو کے بازار سے گزرتے ہوئے اس نے زرغام کو دیکھا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ زرغام نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ دوڑ آئی جیسے وہ ابو موسیٰ کے خیالات پڑھ چکا ہو۔ میں یہ سوچ رہا ہوں شاید میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، ابو موسیٰ نے جواب دیا، اور میں بتا سکتا ہوں کہ تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے۔ زرغام اسی مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے کہنے لگا، یاد ہے تمہیں ایک دن مروف کے بازار میں تمہاری نظر مجھ پر پڑی تھی؟ ہاں اب یاد آ گیا ہے۔ ابو موسیٰ نے یہ بات چھپا لی کہ اسے پہلے ہی سب کچھ یاد آ چکا ہے، اور میں نے جب یہ دیکھا تھا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں بھیڑ میں گم ہو گیا تھا، اس طرح جیسے میں بھی خریداری کی غرض سے بازار آیا ہوا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ زرغام بولتے بولتے رک گیا اور پھر کہنے لگا، اس دن میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اب مجھے ان باتوں سے کیا فائدہ؟ تم وہ بات کرو جس کے لیے مجھے اغوا کر کے لائے ہو۔ ابو موسیٰ بیزار سا ہو گیا۔ دیکھو ابو موسیٰ، زرغام کہہ رہا تھا، تم سمجھدار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہو، اس لیے ہم نے اپنے کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ میں نے ایک ہفتہ مروب میں گزارا تھا اپنے کام کا آدمی ڈھونڈنے کے لیے، اور قتیبہ کی فوج میں جتنے بھی عہدیدار ہیں ان میں سے تم ہی ہمارے کام کے لیے بہتر لگے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ آخر وہ کام کیا ہے؟ ابو موسیٰ نے دوبارہ سوال کیا۔ اب اس کی باتوں سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ سنو پھر، زرغام نے ابو موسیٰ کو مخاطب کیا، ہم قتیبہ کی فوج میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں اور یہ کام تم کرو گے۔ اس کے ساتھ ہی زرغام نے ہلکا سا کہا لگایا، شاید تم غلطی پر ہو میرے دوست۔ ابو موسیٰ کے چہرے پر عزم کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ تم مجھ سے یہ کام نہیں کروا سکو گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ زرغام ایک دم سنجیدہ ہو گیا، تم یہ کام کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، ایسا نہیں کروا سکو گے تم مجھ سے۔ ابو موسیٰ کے چہرے سے غصے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ سوچ لو، اگر ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، دولت کے انباروں میں کھیلو گے
ورنہ اپنا کام تو ہمیں نکلوانا آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زرغام نے مینی خیز نظروں کے ساتھ ابو موسیٰ کے بیٹے کو دیکھا۔ ابو موسیٰ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گیا اور اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا، اور کچھ اسی قسم کا تاثر اس کے چہرے پر بھی ابھر آیا، جسے محسوس کر کے زرغام مسکرا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرغام تو چلا گیا لیکن ابو موسیٰ کے لیے پریشانی کا سامان چھوڑ گیا تھا۔ اگر واقعی ایسا تھا جیسا زرغام نے ابو موسیٰ سے کہا تھا تو وہ بری طرح پھنس چکا تھا اور اب اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ پریشانی کی وجہ سے اس کے اندر گویا ایک طوفان اٹھ کر بیٹھ رہا تھا۔ اس حالت میں نہ جانے کب نیند نے اس پر غلبہ پا لیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔